بھی شخص اگر یہ بات کرتا ہے نا کہ آپ نے کسی اور کی بات نہیں سننی، اگر آپ ہمارے علماء دین کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات سنیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو سمجھ لیں کہ وہ خود گمراہ ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا پھر جھوٹ پکڑا جانا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے۔ تو اگر میں بھی اگر دین نہ سیکھتا تو میں نے شرکیہ اور کفریہ عقائد پہ مرنا تھا، تو میرے مفرت نہیں ہونی۔ اور ویسے بھی میرے محلے داروں کو سب کو معلوم ہے کہ میں بالکل ان پڑھ ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میں نے انٹرنیٹ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھا اور دین بھی سیکھا ہے، لیکن دین سیکھنے کی وجہ سے میرے ساتھ 2 تو 3 مرتبہ مجھے انہوں نے دھوکے سے قتل کرنے کی بھی کوشش کی، بس میری عمر بڑی ہوئی تھی، اللہ نے ایمان کی موت دینی تھی، میں بچ گیا۔ ٹھیک ہے، ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، بہت ہوا ہے، دھوکے سے ہوا ہے۔ اگر جتنا بھی ہوا ہے، جس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں، یہ اللہ کو حساب دیں گے۔ حقوق العباد کی معافی نہیں ہونی۔ حقوق اللہ تو اللہ کا معاملہ نا، لیکن حقوق العباد وہ ہے کہ جو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس نے معاف کرنا ہوتا ہے۔ تو چاہے کوئی نبی کا صحابی بھی ہو نا، اگر اس نے کسی کا حق کھا لیا ہے یا کسی کا ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، اور جو بندہ دھوکے سے ظلم کرتا ہے وہ ویسے ہی منافق ہے۔ منافق ہی تو اللہ کے نبی وشواس نہیں کرا سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ شرک، جو بندہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور سے دعا مانگتا ہے نا، تو وہ اللہ نے سورۃ مومن کی 40 نمبر 60 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگو، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگتا ہے نا وہ میری عبادت سے انکار کرتا ہے، میں اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ اب لیاس قادری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہم جو ہے نا ڈاکٹروں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اسے ٹھیک کر دیں، تو یہاں کوئی کہتے ہیں اس کی جان بچا دیں، اسی عالم دین میں میں نے سنے ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک، یہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، وہ اللہ کی دی، اللہ کا دماغ دی ہے، اللہ کی توفیق سے وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ، ورنہ اللہ اسے چاہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا کبھی بھی کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ پاک کی جو ہے نا دیا ہوا نظام سے جو ہے اللہ پاک نے جو ہے نا اس کو عقل و شعور دیا ہے، اس نے وہ جو کچھ سیکھا ہے اور اس سے شفا دے رہا ہے لوگوں کو، کہ اللہ کی وجہ سے شفا دے رہا ہے، ورنہ جس کی موت کا وقت اگر مقرر ہو گیا تو ڈاکٹر جو مرضی کر لے، تو کوئی بندہ کروڑوں روپے بھی لگا لے تو اس کی موت کا جب وقت آ گیا اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا سامنے آپ مدد مانگ سکتے ہیں اگر کوئی ہو، اگر وہ قبر میں چلا گیا نا تو پھر آپ اس سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ جس طرح آپ کے چچا عباس تھے، تو بدر کی جنگ میں اللہ کے نبی نے ان سے مدد لی، اور احد کی جنگ میں ان کے تو آپ کو پتہ شہید ہو گئے، ان کی لاش کا بھی مسئلہ ہوا، تو وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، مثال ہے بدر کے بعد احد، خندق، خیبر، تو کیا اس میں انہوں نے اللہ کے نبی نے ان کی قبر سے کچھ جا کے مانگا ہو؟ صحابہ نے نہیں مانگا۔ صحیح بخاری 10 نمبر حدیث پڑھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم جو ہے نا اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، تو یا اللہ تو اپنی رحمت کرتا تھا تو بارش ہو جاتی تھی، اب تیرے نبی کے چاچے کو لے کر آئے ہیں تو ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اپنی رحمت کرو، بارش بتا۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے نیک بندے سے دعا کرانا۔